یہ مسئلہ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے بلکہ ملک کی رہائی کا ہے۔ لبیک اور پی ٹی آئی میں دوری پیدا کرنے والا، فاصلے بڑھانے والا، اختلافات کو ہوا دینے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ گزشتہ روز بھی چند ایک گزارشات عرض کی تھیں اور تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور میری گفتگو کا مرکز و محور ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ملک کے معاملات جو ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے مل بیٹھ کے حل کرنے پہ سوچیں۔ نقصان ملک کا ہو رہا ہے اور اس سے بہت سارے مفاد پرست فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ملک کے ساتھ مخلص ہوں تو عوام کو نظر آ جاتا ہے ان کے چہروں سے، ان کی گفتگو سے۔ فواد چودھری بڑا اہم وزیر تھا اپنے عمران خان کا، بلکہ اگر آپ کہہ لیں کہ وہ پنجابی میں پتہ نہیں پنجابی دی مثال ہے یا اردو دی ہے، ناک کا بال بنا ہوا تھا یا نک دا بال بنیا سی، اس وقت بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لبیک اور خان میں یا پی ٹی آئی میں کہہ لیں، خان میں تو نہیں میں کہتا، چلیں لبیک اور پی ٹی آئی میں دوری پیدا کرنے والا، فاصلے بڑھانے والا، اختلافات کو ہوا دینے والا بھی فواد چودھری تھا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو رویت ہلال کمیٹی کی چیئرمینی سے ہٹوانے اور اس کی جگہ ایک نیا چیئرمین لانے والا بھی یہی تھا۔ یہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جی پھر سنیں، وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ میرا خیال ہے کہ سائنس کی الف بے کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ قربان جائیں ہم اپنے حکمرانوں کے بھی، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر بھی۔ نواز شریف ہو تو وہ کوئی نہ کوئی تلاش کرتا ہے، رشتہ دار ہو جائے، کوئی چولی چوک ہو جائے، انہوں ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیے۔ اور خان صاحب بھی، بادشاہ اعظم خان صاحب سے تو توقع تو یہ تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو لائیں گے، اور لائے بھی کافی سارے بندے انہوں نے باہر سے بھی، پڑھے لکھے لوگ بہت سارے لا کے بٹھائے۔ لیکن یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ کچھ فواد چودھری کسی نہ کسی طرح، فواد چودھری، طاہر اشرفی، یہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے۔ فواد چودھری نے خان صاحب کا بہت نقصان کیا، اور جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو فواد چودھری بھی بھاگنے والوں میں سر فہرست تھا، اور بھاگتے ہوئے بھی اس کو پوری قوم نے عدالت سے بھاگتے ہوئے، پولیس کے ڈر سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ سانس چڑھی ہوئی تھی، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اور پھر دوگلی پالیسی چل رہی ہے اس وقت سے اس کی۔ یہ ادھر بھی راضی رکھنا چاہتا ہے، ادھر بھی راضی رکھنا چاہتا ہے۔ اور ویسے ادھر ادھر والوں کے بارے میں کسی نے کہا نا، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو یہ آج کل نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بنائی، اور اس میں کون کون ہے؟ اس میں جناب کے ساتھ اسماعیل، وہ جو گورنر تھا عمران اسماعیل سندھ کا، وہ جو ہلا ہلا کے کہتا تھا نا اس وقت، وہ کیا ہلاتا تھا وہ میں نہیں بتاتا، وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے ایسے کرنے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ہلا ہلا کے کہتا تھا آئی آئی پی ٹی آئی، اب وہ گورنر بنایا اس کو۔ میرا خیال ہے وہ اگر اپنے زور بازو پہ لڑے تو کونسلر بھی نہیں کراچی میں بن سکتا۔ عمران خان نے اسے گورنر بنایا، اور وہ بھی بھاگ گیا۔ جب بھاگنے والوں کی لائن لگی تو وہ بھی بھاگا۔ عمران اسماعیل، محمود مولوی اور فواد چودھری۔ شاہ محمود قریشی صاحب جن دنوں علیل سے جیل سے ہاسپٹل لائے گئے، یہ کسی طرح اجازت لے کے کسی سے ہاسپٹل پہنچ گئے اور انہوں نے ملاقات کی ان سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو میرا خیال ان کے کسی جھانسے میں نہیں آئے، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی ہم اپنی کوشش جاری رکھیں۔ تاثر یہ دیا کہ ان کو کسی نے مینڈیٹ دیا ہے کہ تم مذاکرات کر کے ان کو راضی کرو، اور انہوں نے تجویز یہ دی ان کو کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں، کوٹ لکھپت ہماری جیل میں ملاقات کروا دیں شاہ محمود قریشی سے، محمود الرشید سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے،
اعجاز چودھری صاحب اور سرفراز چیمہ یہ جانثار ساتھی ہیں خان کے، انہوں نے 2 سال بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ اگر ان سے ملاقات کی اجازت دلوا دیں تو ہم ان کو راضی کر لیں گے کہ یہ خان کو منائیں جا کر۔ اور پھر آپ نے بیانات ان کے ٹی وی چینلوں پہ چلتے ہوئے دیکھے، انہوں نے کہا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کوٹ لکھپت کے قیدیوں کو پیرول پہ رہائی کی اجازت دی جائے تاکہ ان کی ان سے ملاقات ہو سکے خان صاحب سے۔ وہ تو ابھی تک اس میں تو کامیاب یہ نہیں ہوئے، اور اب انہوں نے نیشنل ڈائلاگ کانفرنس، نیشنل ڈائلاگ کہاں سے آ گئی بھی؟ نہ اس میں پیپل پارٹی آئی ہے، نہ پی ٹی آئی آئی ہے، نہ نون لیگ آئی ہے، بڑی جماعتیں، سیاسی جماعتیں آئی نہیں، تو نیشنل ڈائلاگ کانفرنس کیسے ہوگی؟ شرمندگی کے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ ہماری لوٹا کریسی کی وجہ سے، ہم لوٹے ہیں چونکہ، عوام کی نفرت بھی ہمارے ساتھ اور سیاسی جماعتیں بھی ہمارے اوپر اعتبار نہیں کر رہی، ہمارے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن ڈھیٹ آدمی جو ہے اس کو شرم بھی نہیں آتی، چھوٹے موٹے اس کے ساتھ ہاتھ ہو بھی جائے نا تو وہ بے شرموں کی طرح آگے سے ہنستا ہے۔ آج اس کی ڈائلاگ کانفرنس تھی اور اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب مجھے تو ایک قداور شخص نظر آئے، باقی تو سارے میں نے دیکھے نہیں کون کون بیٹھا ہوا تھا۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا بیان میں نے دیکھا واٹس ایپ پہ۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری مجھے کوٹ لکھپت لے جانا چاہتے ہیں، لیکن مسائل کا حل کوٹ لکھپت یا اڈیالہ میں نہیں ہے۔ مسائل کے حل کے لیے فوج، سیاستدانوں اور عدلیہ کو آمنے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ عمران خان کی رہائی کا نہیں ہے بلکہ ملک کی رہائی کا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو خان کیا کہتا ہے؟ خان بھی یہی کہتا ہے۔ جب یہاں الیکشن بھی وزیر اعظم، کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ یہ حکومت بھی بڑی با اختیار ہے اور پہلی حکومتیں بھی بڑی با اختیار تھیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بڑے ادب اور احترام سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، میں ایک جماعت جمعیت علماء پاکستان کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا کوئی بھی با اختیار حکومت میں نے نہیں دیکھی۔ پچھلی حکومت آپ کہیں خان کی، اس سے پچھلی نواز شریف کی، اس سے پچھلی زرداری کی، اس سے پہلے کاف لیگ کی جس میں شوکت عزیز، ظفر اللہ جمالی وغیرہ بھی تھے، وزیر اعظم باری باری رہے، چودھری شجاعت بھی کچھ دن وزیر اعظم رہے۔ اس سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں 97، اور اس سے پہلے 93 بے نظیر، اور اس سے پہلے نواز شریف۔ کوئی ایک حکومت بھی ڈی جی صاحب با اختیار نہیں تھی۔ یہی کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، اور نواز شریف کی پاناما کیس میں سزا یافتہ ہونے کے بعد اپنی پارٹی میں جس پہ نظر پڑی وہ شاہد خاقان عباسی تھے۔ یہ نون لیگ کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے، نون لیگ کی چاپلوسی اور نون لیگ کی بوٹ پالش پالیسی کی وجہ سے نون لیگ سے الگ ہو گئے، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی، اور میں انہیں مبارک دیتا ہوں کہ جب سے یہ الگ ہوئے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ اور جب بندہ سچ بولے گا تو اس کا اعتبار بڑھے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی قدر بڑھے گی لوگوں کی نظر میں۔ نہ صحیح اقتدار نہیں تو نہ صحیح، ساری دنیا اقتدار میں تھوڑی ہے۔ آج جن کے نام زندہ ہیں، جن کی قبر پہ بھی لوگ سلام کرتے ہیں، وہ سارے اقتدار میں تو نہیں رہے تھے، وہ سارے تو ہمارے جیسے جلوس نکالنے والے، مارے کھانے والے، لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے۔ آج حضرت قائد ملت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے ساتھ ہی نیچے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ میاں والی روکھڑی موڑ پہ مجاہد ملت کمپلیکس میں آپ کا مزار شریف ہے۔ یہ اصل بادشاہ تھے، اب کسی عہدے پہ نہیں رہے، لیکن اصل بادشاہ یہ لوگ تھے، دلوں پہ حکومت تھی ان کی، اس لیے کہ یہ سچ کے لیے کھڑے تھے، سچ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، بادشاہوں کی، کرسی والوں کی، صاحبان اقتدار کے غصے برداشت کیے، ان کے قافلوں پہ حملے بھی ہوئے،
गोली भी चली। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में थे लाड़काना के करीब, मौलाना न्याजी पे तो कई बार हमला हुआ, लेकिन अपना रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा, नज़रिया नहीं छोड़ा, हक कहना नहीं छोड़ा। जिस काम के लिए पाकिस्तान बनाया गया था उसके लिए वो मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे। फवाद चौधरी जैसे लोटे हर दौर में रहे हैं, और ये इनकी सारी तगोदो ये नहीं है कि किसी तरह इमरान की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो जाए। इनकी सारी तगोदो ये है कि किसी तरह हम फिट हो जाएं, फिर आज उसको कहीं फिट कर लें। वो सारे नेशनल डायलॉग वगैरह और कौमी कॉन्फ्रेंस और कोट लाखपत और अडयाला सब कुछ भूल जाएगा। ये आप देखें, पाकिस्तानी अवाम भी, मैं क्या कहूँ, पाकिस्तानी अवाम भी बड़े सादा दिल लोग हैं, बड़े भोले बादशाह हैं। आज ये सब मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शराब की इजाज़त होनी चाहिए, शीशे पे भी पाबंदी, फलां शीशे पे पाबंदी, फलां पे भी पाबंदी, शराब पे पाबंदी लगा दी है तो लोग किधर जाएंगे, लोग क्या करेंगे, ये फरमा रहे हैं आज साहब। ये आप देख लें, अभी चलाएंगे, देख लें इसकी क्या फरमा रहे हैं। पूरी दुनिया में शीशा हुक्का पीना इज वेरी नॉर्मल। हमने यहाँ सारा ये लाहौर में इन्होंने बंदियाल साहब को ख्याल आ गया जी, उनको किसी ने कह दिया ये नहीं है तो उन्होंने बंद ही कर दी। आप शीशा कैफेज बंद हो गए। शीशा कैफेज, यहाँ शीशा कैफेज नहीं है, यहाँ कोई बार्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कैफेज नहीं है। बार्स क्यों होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सारी दुनिया में, यूएई में, टर्की में, हर जगह पे बार्स हैं, लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। बार्स में जरूरी ये नहीं है कि आप को ड्रंक ही हो, नहीं, शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। ये शराब की बात करके मौलवियों को आपने अपने पीछे डाल लेना। मैंने कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहा। क्या फरमा रहे हैं, का लफ्ज़ भी इसके साथ तो अच्छा नहीं लगता। साथ कोई साहबा बैठी हुई है मोहतरमा, अब वो कह रही ये ना कहो मौलवी नाराज़ हो जाएंगे, और तो मौलवी नाराज़ होंगे, ये सारे मुसलमान नाराज़ होंगे। ये मसला मुसलमानों का है या सिर्फ मौलवी का है? इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह इसे शैतानी अमल फरमा रहा है, और ये साहब पाकिस्तान में इजाज़त, फिर इसका नाम बदल लें, पाकिस्तान तो नाम ना रखें इसका, जिसका नाम हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान रखा हुआ है। अगर इसमें शराब ज़िना की इजाज़त, वैसे कौम पे भी कुर्बान जाएं, कौम भी। अभी कल परसों का मुझे नहीं पता किसका क्या नाम है, मैंने तो एक पीर साहब का क्लिप सुना है, वो इशारा कर रहे थे, कोई ज़िना का वाक़या हुआ, कोई बदमाश ने किसी ने बना के वीडियो डाली हुई है, कोई पीर साहब कह रहे थे, मैंने उनका क्लिप देखा कि 25 करोड़ आदमी उसको देख चुका। इससे आप इस कौम की सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम जो चंद दीवाने लगे हुए हैं ना अभी तक, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन की सरबुलंदी के लिए लगे हुए हैं, उनकी कोशिशें कबूल फरमाए। शायद ये उनकी वजह से मुल्क बचा आ रहा है, वगरना यहाँ ये सेकुलर ला दीन बेगैरत मिर्ज़ा जेलमी जैसे और इस जैसे और बहुत सारे जो भौंकते हैं अंबिया को, सहाबा को, औलिया अल्लाह को, तो ये तो खुल्म खुल्ला कुरान पाक की मुखालफत है। नबी कुरान तो मना फरमा रहा है कि कुरान इसे रिज्सुम मिन अमल शैतान कह रहा है। और पाकिस्तान का एक साबिक वफाकी वज़ीर और आइंदा मुस्तकबिल का फिर उम्मीदवार वज़ीर आज़म का, कि मैं को सेटिंग करवा दूं तो शायद मुझे पहले से बड़ी को गद्दी मिल जाए, या कम से कम पहले जितनी तो मिल ही जाए ना। वो शराब की खुल्लम खुल्ला हिमायत कर रहा है और पाकिस्तान में इजाज़त मांग रहा है, और उसको कोई फिक्र और परवाह नहीं है कि हमारे हमसाए में ईरान में क्या होने जा रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या होने जा रहा है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इंडिया क्या कर रहा है। मुसलमानों की नाकाबंदी हो रही है चारों तरफ से, मनसूबाबंदी। ट्रंप खुली धमकियां दे रहा है ईरान को कि मैं हमला कर दूंगा। मुसलमान मुल्कों में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना रहा है, फसाद फिल अर्द का मर्तकब हो रहा है। कौन? वो हमारे
وزیر اعظم صاحب کا پسندیدہ نوبل امن انعام کا حقدار جو ہے وہ دنیا کو دھمکیاں دے رہے، ایک ملک کے صدر کو اٹھا کے لے آیا ہے، اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عدالت کے باہر نیو یارک میں کھڑے ہو کے ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ کیا، اور سلام ہے اس میئر کو نیو یارک کا جو میئر مسلمان زہران ممدانی، اس نے ٹرمپ کو فون کر کے کہا کہ تم نے بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن کی ہے۔ یہ ہوتی ہے مردانگی صاحب، کہ اس ملک کا ایک شہر کا میئر اتنے بڑے ڈکٹیٹر اور آمر کو جو کسی کی سنتا نہیں ہے، جو ہر جگہ حملہ آور ہے، اس کو کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میرا سلام ہے امریکہ کے ان لوگوں کو، ان کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، جو ٹرمپ کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اس مسئلے پہ بھی نکلے ہوئے ہیں کہ وینزویلا پہ تو نے حملہ کیوں کیا، صدر کو اٹھا کے کیوں لایا۔ تو حق بولنے والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کسی ملک میں ہوں، صرف کرسی اور اقتدار اور اختیار اور طاقت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے۔ پاور ساری میرے رب کے پاس ہے، علی کل شیء قدیر وہی ہے، مالک الملک وہی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ کسی باطل کے سامنے، کسی جھوٹ کے سامنے، کسی جھوٹے حکمران کے سامنے، کسی جھوٹے طاقتور کے سامنے مسلمان کو سر کبھی نہیں جھکانا چاہیے۔ خان آخری دنوں میں یہی اس کی چیز ہمیں اچھی لگی، اب وہ کھلم کھلا کہتا تھا، اب بھی کہہ رہا، وہ کہتا جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو پھر خوف کس بات کا؟ جب اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی مالک الملک ہے، طاقتور ایک ہی ہے، بادشاہ ایک ہی ہے، تو پھر دنیا کے لوگوں کا خوف اور ڈر دل میں کیوں رکھے؟ حق بولنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔